کچھ جس وقت یہ لوگ نکلے ہیں مصر سے تو کچھ ان کے قبیلے وہ ہیں جن کو کہتے ہیں کہ لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل، جن کا پتہ نہیں چلتا کہاں چلے گئے۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے ہاں وہ سارے کسٹمز ہیں۔ اب دیکھیے جو کچھ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بچڑے کے ساتھ کیا، یہ اپنے مردے کے ساتھ وہی کرتے ہیں۔ ان میں صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں صراحت سے مذکور ہے صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اب موسیٰ کے صحیفے تو یہ 5 ہمارے پاس ہیں موجود، تحریف شدہ ہیں۔ دی فرسٹ 5 بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ یہ صحف موسیٰ ہے، لیکن صحف ابراہیم کہاں ہے؟ ہمارا چینل سب یہی ہے کہ تمہاری اس عجلت کی وجہ سے، عجلت پسندی کی وجہ سے تمہاری قوم کو ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے تمہارے بعد۔ فَإِنَّا فَتَنَّا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ یعنی اس میں یہ بات پنہا ہے، مضمر ہے کہ ساتھ ساتھ آتے ابھی اور تمہاری تربیت سے، تزکیے سے، تعلیم سے پوری قوم بہرہ مند ہوتی اور ان کے اندر اور رسوخ پیدا ہوتا اور ان کے اندر جو ہے پختگی جو ہے ان کے فہم میں پیدا ہوتی تو شاید یہ فتنے والی بات نہ ہوتی۔ تم چھوڑ کر آ گئے ہو، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک فتنہ گر شخص کو، فتنہ جو شخص کو جو ہے وہ فتنہ اٹھانے کا موقع مل گیا۔ اس کے بارے میں یہ بھی خیال ہے کہ یہ قبطی ہے، لیکن یہ کہ یہ ہمدرد تھا اور ملا ہوا تھا یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ اور انہی کے ساتھ نکل آیا ہے، لیکن زیادہ خیال یہ کہ اسرائیلی ہی تھا لیکن منافق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسے قد تھی، لیکن تھا یہ بھی اسی طریقے سے جیسے ابو عامر راہب جس کا ہم تذکرہ پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے ضمن میں کہ وہ خزرجی تھا لیکن بہت نیک، بہت عبادت گزار، پھر وہ عیسائی ہو گیا تھا، پھر رہبانیت اختیار کی تھی، لیکن یہ کہ حضور سے اسے ایسی قد ہو گئی تھی، اتنا بغض ہو گیا تھا کہ پھر وہ ساری عمر جو ہے حضور کے خلاف وہ اپنی جد و جہد کرتا رہا اور سازشیں کرتا رہا۔ تو یہ گویا کہ جو ابو عامر راہب کا معاملہ تھا اس امت مسلمہ موجودہ میں، امت محمد میں، اسی طرح کا ایک کردار ہے یہ جو ان میں تھا اسرائیلیوں میں۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، تو لوٹے موسیٰ اپنے قوم کی طرف اس حال میں کہ سخت غضبناک تھے اور غصے میں تھے اور سخت رنجیدہ تھے۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہا ہے میری قوم کے لوگوں کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں گیا تھا کہ تورات لے کر آؤں گا، ہدایت لے کر آؤں گا، اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ تمہیں کتاب دے گا۔ افتال علیکم العہد، کیا یہ جو وقت ہے تم پر بڑا شاخ گزر گیا، بہت طویل یہ مدت ہو گئی تم پر؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب، یا یہ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو من ربکم، تم نے یہ ساری حرکت اس لیے کی ہے کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ فاخلفتم موعدی، تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، لوگوں نے جواب دیا اے موسیٰ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ولکننا حملنا اوزار القوم، لیکن یہ کہ ہمارے اوپر بوجھ تھا یا اٹھائے ہوئے تھے ہم قوم کے بہت سے بھاری بوجھ۔ مختلف روایات ہیں، زیادہ روایت جو قرین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اسرائیلی لوگ جو تھے وہ بہرحال حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے، تو قبطی قوم میں بھی بہت سے لوگ، بہت سی عورتیں اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے کہ یہ لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے، تو زیورات اس قوم کے بہت سے ان کے پاس تھے۔ جب یہ نکلے ہیں تو وہاں سے وہ سارے زیورات وغیرہ لے کر آئے ہیں، لیکن ایک ذہن پر بوجھ تھا کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، لہذا سامری نے پہلے تو ان کو یہ کہا کہ یہ بوجھ تمہارے لیے، یہ زیورات تمہارے لیے درست نہیں، ان کو پھینک دو۔ ان سے پھینکوا دیا، اس کے بعد ان کو گلایا اور اس کو گلا کر وہ جو دھات تھی اس کے ذریعے سے ایک بچڑا بنایا اور ترکیب ایسی کی کہ اس بچڑے میں سے کوئی ہوا کا گدر ایسا ہوتا ہوگا کہ جس سے اس میں آواز آتی تھی جیسے کہ کوئی ڈکرا رہا ہو بیل، تو وہ آواز بھی اس میں سے آتی تھی، اور اس کی جو ایک اور توجیہ وہ سامنے آ جائے گی جو خود اس نے بیان کیا کہ میں نے کیا کیا تھا۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم، یعنی ہمارے دشمن قوم فرعون کی قوم کے جو زیورات تھے اس کا بہت سا بوجھ ہمارے پاس تھا، فقذفناها، تو ہم نے پھینک دیا، فکذلک القی السامری، اور اس طریقے سے پھر سامری نے اس میں سے یہ بچڑا تیار کیا، فاخرج لهم عجلا، اور پھر اس میں نکالا ان کے لیے ایک بچڑا، جسدن، وہ دھڑ تھا اس کا جس کا دھڑ تھا، لہو خوار، جس میں سے وہ ڈکارنے کی سی آواز بھی آتی تھی، ڈکرانے کی۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا رب اور موسیٰ کا رب، فنسی، تو موسیٰ تو بھول گیا، موسیٰ کو مغالطہ ہو گیا ہے، وہ گیا ہے طور پہ، تو موسیٰ کا رب تو یہ موجود ہے یہاں پر۔
افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، تو کیا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ جو ہے وہ بچڑا وہ ان کی کسی بات کا جواب تو نہیں دیتا تھا، وہ تو ایک آواز بس آ رہی تھی، اللہ خیر صلی اللہ، ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، نہ ان کے لیے وہ کوئی کسی مضرت کا سبب بن سکتا تھا نہ کسی بھلائی کا اور نفع کا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُ ہارون من قبل، اور ہارون نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی پہلے ہی، یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم کے لوگوں تمہیں اس کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا ہے، تم ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور تمہارا رب جو ہے یہ بچڑا نہیں ہے، تمہارا رب تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، تو میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کی پیروی کرو۔ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَیْهِ عَاکِفِینَ، انہوں نے کہا نہیں اب تو ہم اس کے اوپر اعتکاف کرتے ہی رہیں گے۔ سب کے سب نہیں، جو بھی تھے ان میں سے یہ شرک کرنے والے جو اڑ گئے اس پر کہ اب ہم اعتکاف کریں گے، اس کا ہم بیٹھیں گے دھیان کریں گے، جیسے کہ وہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو تاکہ ہم جو ہے اسی طریقے سے گیان دھیان کریں جیسے یہ اور لوگ کرتے ہیں۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ خود ہمارے پاس واپس آ جائیں، پھر دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، حضرت موسیٰ نے کہا ہے ہارون تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے دیکھا تھا کہ وہ گمراہ ہو گئے، اللہ تتبعنی، کہ تم نے میری پیروی نہیں کی، جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو میری پیروی نہیں کی یا میرے پاس آ جاتے مجھے بتاتے کہ یہ ہو رہا ہے، تم یہیں پر ٹکے رہے ہو اور تم نے اس کا سدباب نہیں کیا۔ افعصیت امری، کیا تم نے، اب چونکہ حضرت ہارون بڑے تھے لیکن بہرحال رتبہ جو حضرت موسیٰ کا بڑا تھا، فعصیت امری، تو کیا آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، نافرمانی کی میرے امر کی۔ قال یا ابن ام، حضرت ہارون کا اے میرے ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، نہ میری داڑھی کو پکڑو نہ میرے سر کے بالوں کو پکڑو، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی، ان کے اتحاد کو تم نے پراگندہ کر دیا، ان کو تقسیم کر دیا۔ ولم ترقب قولی، اور میری بات یاد نہ رکھی۔ قال فما خطبک یا سامری، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے جواب طلب کیا تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا حقیقت ہے اس چیز کی جو تم نے کی ہے۔ قال بصرت بما لم یبصروا، اس نے کہا میں نے ایک چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو میں نے رسول کے نقش پا میں سے ایک مٹی کی مٹھی لے لی، یعنی یہ کہ کہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور یہ شخص چونکہ راہب تھا، وہ روحانی اور نفسیاتی ایکسرسائزز وغیرہ جو ہے اس نے کی ہوئی تھی، تو اور تو کسی کو نظر نہیں آئے لیکن اس سے نظر آ گئے، حضرت جبرائیل کو اس نے دیکھ لیا، تو ان کا جو قدم جہاں پڑ رہا تھا زمین پر وہاں سے اس نے مٹی اٹھائی، تو جہاں حضرت روح الامین اور روح القدس کے قدموں کی جو مٹی تھی اس میں یہ تاثیر تھی کہ وہ جب ڈالا ہے اس کے اندر تو اس میں یہ کہ اس سے آواز پیدا ہو گئی اس بچڑے کے اندر۔ قال بصرت بما لم يبصروا فيه فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها، اور وہ میں نے اس میں پھینک دی، وكذلك سولت لي نفسي، اسی طرح میری نفس نے مجھے یہ راستہ بتایا اور یہ صلاح دی۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، حضرت موسیٰ نے فرمایا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اب تمہارے لیے پوری زندگی کے لیے یہ سزا ہے کہ تم یہ کہو کہ کوئی میرے قریب نہ آئے، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ اب کیا کیفیت تھی اس بیماری کی جو اس سے ہوئی ہے اس کی تفصیل تو نہیں ہے، لیکن وہ ایسا ہو گیا تھا کہ اچھوت جیسا کوئی ہوتا ہے کہ جو اس کے کوئی قریب پاس نہ جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی قریب جاتا تھا تو اس کو بھی سخت بخار چڑھتا تھا اور اس کو بھی چڑھتا تھا، لہذا وہ بالکل آئسولیٹ ہو کر ایک سوشل بائیکاٹ جس طرح سے ہوتا ہے علیحدہ رہ گیا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور یہ تمہارے واسطے ایک وعدہ ہے کہ جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اب ذرا دیکھو حشر کیا ہم کرتے ہیں تمہارے اس معبود کا جس کے تم نے اعتکاف شروع کیا تھا، جس کا گیان دھیان شروع کیا تھا۔ لَنُحْرِقَنَّهُ، اس کو ہم جلا کر راکھ کر دیں گے، ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور پھر اس راکھ کو ہم سمندر کے اندر بکھیر دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا الہ تو بس صرف اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وسع کل شیء علما، اور اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے۔ یہ جو معاملہ ہے اور اس سے متعلق بعض اور معاملات کے اعتبار سے ایک زمانے میں میرا خیال رہا ہے اور وہ خیال اب بھی ہے، ہندوستان میں جو آریہ آئے ہیں، اگرچہ جہاں تک مین بلک ان کا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حام کی نسل سے ہیں،
لیکن ان میں کچھ گڈمڈ ہیں کہ جو کچھ اسرائیلی بھی ہیں، اور چونکہ جو ایکسوڈس ہوا ہے مصر سے 1400 برس قبل مسیح، گویا کہ آج سے 3500 برس قبل، تقریباً وہی زمانہ ہے جب ہندوستان میں آریہ آئے ہیں۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جس وقت یہ لوگ نکلے ہیں مصر سے، تو کچھ ان کے قبیلے وہ ہیں جن کو کہتے ہیں کہ لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل، جن کا پتہ نہیں چلتا کہاں چلے گئے۔ تو ان میں سے شاید کچھ لوگ ہیں جو ہندوستان میں آئے ہیں، اور میرا گمان یہ کہ برہمن جو ہیں ان میں وہ وہی ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے ہاں وہ سارے کسٹمز ہیں۔ اب دیکھیے جو کچھ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بچڑے کے ساتھ کیا، یہ اپنے مردے کے ساتھ وہی کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے بچڑے کو جلایا، جلا کے راکھ کیا، راکھ اسے سمندر کے اندر پھیلا دی۔ یہی یہ وہ کرتے ہیں، اپنے مردے کو جلائیں گے، جلا کے اس کی راکھ لے جائیں گے، وہ کہیں گنگا میں پھینکیں یا کسی اور جگہ پھینکیں یا سمندر میں پھینکیں، بالکل وہی معاملہ کرتے ہیں۔ جس طرح وہ بچڑے کی پرستش اور اس کے تقدس ان کے دلوں میں تھا، وہ بھی ان کے دلوں میں بھی ہے۔ گیروا رنگ، گائے کا بھی رنگ وہ تھا کہ جو شوخ زرد رنگ جو کہا ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے، وہی گیروا رنگ ان کے سادھوؤں کا ہوتا ہے، وہی رنگ ان کے ہاں ہے۔ اور پہاڑ کا سر اٹھا لینا سر کے اوپر، ہنومان جی کا ان کا جو کانسیپٹ ہے کہ پورے پہاڑ کو اٹھا کے وہ لے آئے، تو یہ معلوم ہوتا ہے یہ بھی کوئی بدلی ہوئی شکل ہے اسی روایت کی کہ جو ہم نے تمہارے ونطقنا الجبل فوقکم، تمہارے اوپر ایسے اٹھا لیا تھا جیسے صاحبان ہوتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں جو ہے ملتی ہیں، اور میرا گمان ہے کہ اپنشدز جو ہیں ان میں صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں صراحت سے مذکور ہے صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اب موسیٰ کے صحیفے تو یہ 5 ہمارے پاس ہیں موجود، تحریف شدہ ہیں، دی فرسٹ 5 بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، یہ صحف موسیٰ ہے۔ لیکن صحف ابراہیم کہاں ہے؟ ان کا کوئی ذکر بھی ہمیں موجود نہیں ہے، ہمارے پاس علم میں نہیں ہے۔ لیکن میرا گمان ہے، کیونکہ ایک زمانے میں نے کچھ ان کا مطالعہ کیا تھا تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ ان میں توحید کا جو پہلو بہت ہی نمایاں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں کے کچھ اثرات ضرور یہاں تک پہنچے ہیں۔ آیا یہ وہی صحیفے ہیں یا نہیں ہے، یہ بات دوسری ہے۔ بہرحال یہ چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں وہ سادہ پرستی ہے، لا مساس یا انٹچیبلٹی، ان کی ایک قوم وہ ہے جس کو